السلام علیکم ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے بے حد ہی خاص پروگرام بزنس اور ہم میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں فواز عارف صاحب، اور ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلے ایپیسوڈ کے اندر آپ نے دیکھا کہ فواز صاحب نے بہت ہی اہم چیزیں بتائیں، ہم نے ان سے بہت سارے سوالات پوچھے۔ اس پروگرام کو ہم نے خاص کر کے اس لیے شروع کیا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا جائے جو اپنا خود کا وہ کاروبار شروع کریں، کیونکہ کاروبار کرنا سنت بھی ہے اور اسلام ترجیح بھی اسی بات کو دیتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ بزنس کو کریں۔ تو آئیے فواز صاحب سے ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بہت سارے سوالات آپ کی طرف سے بھی ہمیں آئے ہیں، وہ بھی سوالات میں پوچھوں گا فواز صاحب سے۔ فواز صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے اسٹوڈیو کے اندر۔ جزاک اللہ۔ فواز صاحب کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ ثم الحمد۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں۔ بالکل شروع کیجیے۔ فواز صاحب، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے زیرو انویسٹمنٹ کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وقت بہت ہی کم تھا، اور اسی پوائنٹ کو ہم لے کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ زیرو انویسٹمنٹ پلان جو ہوتا ہے کہ زیرو پیسے سے اپنے کاروبار کو شروع کیجیے، تو کوئی کیسے سٹارٹ کر سکتا ہے زیرو انویسٹمنٹ سے اپنے کاروبار کو؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ پاسبل ہے؟ ہے تو بہت مشکل، لیکن اکثر یہ سننے میں اور پوسٹرز میں اور اخباروں میں چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، لوگوں کو لبھایا جاتا ہے۔ دیکھیے، ہم نے اکثر دیکھا ہے خاص طور پہ پبلک پلیسز پہ ایسے چھوٹے چھوٹے پیمفلیٹ اور پوسٹرز ہمیں ملتے ہیں لگے ہوئے، جو کہتے ہیں کہ آپ اتنے دن میں اتنا پیسہ کما لیں گے، ٹھیک ہے، اور لوگ بڑے جلدی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، جی ہاں، اور وجہ نہیں جانتے، ریزن نہیں جانتے، طریقہ نہیں جانتے کہ کیسے کما لیں گے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو بڑے بڑے عالیشان ہوٹلز میں بلاتے ہیں، سیمینارز کراتے ہیں، ورک شاپس کراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری ممبرشپ لے لیجئے۔ وہ یہ نہیں کہتے پروڈکٹ خرید لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ممبرشپ لے لیجئے، اور ممبرشپ از ناٹ انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے نا، ممبرشپ انویسٹمنٹ نہیں۔ وہ آپ سے 2500، 3000، 5000، 10,000 روپے تک بہت آرام سے لے لیتے ہیں، اور اچھا خاصے پروڈکٹس آپ کو، چاہے وہ نیوٹریشنل پروڈکٹس ہوں، چاہے وہ بیوٹی کے پروڈکٹس ہوں، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے ہم نے دیکھا بھی ہے بہت سارے پاسٹ میں بہت ساری اسکیمز رہی ہیں، کون سی اسکیمز رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ انہیں جو ہے مارکیٹ میں دکان کھول کے نہیں بیچیں گے، اس کا ایک خصوصی طریقہ ہے، آپ اپنے نیچے ایک ٹری بنائیں گے اور اپنے نیچے لوگوں کو جوڑیں گے۔ سر، پونزی اسکیم کے بارے میں جو آپ نے بتایا، اس کے اوپر میں آپ سے ایک الگ سے سوال پوچھنے والا ہوں۔ تو آپ زیرو انویسٹمنٹ، میں زیرو انویسٹمنٹ پہ ہی آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو وہاں پر کیا ہوتا ہے نا، جو پرٹیکولر پارٹیسپینٹ ہوتا ہے اس کو اتنے بڑے بڑے لبھاونے خواب دکھا دیے جاتے ہیں، محل بنوا دیے جاتے ہیں وہاں پر، تو وہ متاثر ہو کے بہت جلدی وہ پروڈکٹس لے آتا ہے، اور یہ جانتا بھی نہیں کہ پروڈکٹس کتنے جینوئن ہیں کتنے جینوئن نہیں ہیں، اور پھر وہ لوگوں کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اس کا مقصد پروڈکٹ بیچنا نہیں ہے، اس کا مقصد لوگوں کو جوڑنا ہے، لوگوں کو جوڑنا، ایک پوری چین بنانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کمیشن آتا ہے اس طرف سے۔ اور میرے کئی ملنے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے کچھ پیسہ اس میں لگایا، لیکن وہ آخر میں ان کا رزلٹ زیرو ہوا۔ تو لہٰذا میں خود اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، کیونکہ میں خود بزنس کنسلٹنٹ ہوں، بزنس کی نبض جانتا ہوں، میں کاروبار کی نبض پکڑی ہے میں جانتا ہوں، لہٰذا وہ چیز فیوریبل نہیں ہے۔ فواز صاحب، یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اسپونجی اسکیمز، اس طرح کی جو اسکیمز آتی ہیں، جو مارکیٹ میں آئے دن سننے میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کو بنائیے، 4 لوگوں کو بنائیے، ٹری بنائیے، آپ ٹاپ پہ رہیں گے، ان سب کا کمیشن آپ کو آئے گا، تو کیسے پتا کریں کہ یہ اسپونجی اسکیم ہے؟ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جاب کیوں کرتے ہیں، سیفر سائڈ، وہ سیفر سائڈ یہاں کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، چھوٹا پیسہ، شارٹ ٹرم منی جو بہت جلدی سے کما لیا جاتا ہے، بہت امکانات ہیں کہ اس میں کچھ گھپلے بازی ہوتی ہے۔ یہ کہیں پر ریٹن نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے، کہیں کسی کتاب میں نہیں ملے گا، لیکن ایکسپیرینس، تجربہ اور جو پریکٹیکل کیسز ہوئے ہیں ماضی میں، پاسٹ میں، وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ لہٰذا شریعت کا اصول ہے کہ جہاں پر آپ کو لگے کہ ہاں تھوڑا سا شبہ ہے مجھے اس چیز میں، اس کو چھوڑ دیجیے۔ علماء بھی اس کے قائل ہیں، اور انشاءاللہ ہم علماء کی رہنمائی میں ہیں اور ہم شریعت کو فالو کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے لیے کوئی چیز ایسی چھوڑیں گے، اپنی ڈیزائر چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ فواز صاحب، بہت ہی اچھی آپ نے بات بتائی۔ لیکن میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کسی انسان کو اگر اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اس بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے اس کو سب سے اہم چیز کیا جمع کرنی چاہیے، کیا اسے آنا چاہیے، کیسے سٹارٹ کرے؟ ایک بزنس شروع کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ، سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ دیکھیے، کئی سارے جو اکانومسٹ ہیں، جو بزنس ریسرچرز ہیں، وہ کئی سارے پوائنٹس لے کے آتے ہیں۔ میں ایک بہت اچھا پوائنٹ میرے ذہن میں ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اس کو غور سے سنیں، اور یہ بہت اچھا سوال ہے اس پہ بحث کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے۔ کیا ایک بزنس شروع کرنے کے لیے ہمیں ایک دکان ہونے کی ضرورت ہے آج کے دور میں؟ نہیں، شاید نہیں۔ وہ دور چلا گیا کہ اب دکان ایک ہونی چاہیے تھی، اور کیا ہونا چاہیے تھا، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا ایک بزنس شروع کرنے کے لیے ہمیں مشینری، کیپٹل، فکسڈ کیپٹل، جیسے مشینری ہو گئی، بڑے بڑے فرنیچرز ہو گئے، بڑی بڑی کچھ گاڑیاں ہو گئیں، اس ٹائپ کی چیزیں، کیا وہ ضرورت ہے؟ شاید نہیں، ان کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم نے وہ پانی کی بوٹل والا پلانٹ کے بارے میں جو بزنس پلان تھا چھوٹا سا، ہم نے وہ ڈسکس کیا تھا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہونی چاہیے؟ پھر سوال سب سے بڑا ہی کھڑا ہوتا ہے۔ ماڈرن اکانومکس میں
جو ہماری جو آج کی اقتصادی جو اسٹڈیز ہیں، اکانومکس کی جو اسٹڈیز ہیں، اس نے جو انٹرپرینورشپ ہے، کاروبار ہے، اکانومک ایکٹیویٹی ہے، اس کو 4 حصوں میں بانٹا ہے اور کہا کہ 4 چیزیں ضروری ہیں بزنس شروع کرنے کے لیے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ لینڈ، لیبر، کیپٹل اور ہیومن ریسورس. ٹھیک ہے، زمین، مزدور، لیبر، ٹھیک ہے، کیپٹل پیسہ انویسٹمنٹ یا ہیومن ریسورس. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں اگر آپ شروع کی 3 چیزیں ہٹا لیں گے، سب سے امپورٹنٹ چیز آپ خود ہیں. اوکے، بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کا پریزنس آف مائنڈ ہے، آپ کا ویژن، آپ کا فوکس، آپ کا ڈیڈیکیشن، آپ کا ٹارگیٹ کہ مجھے بزنس کرنا ہے. میں بزنس اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے کچھ کمانا ہے، میں بزنس اس لیے کروں گا میرا پیشن ہے، اور میں نہیں کروں گا تو کوئی اور میرا وہ موقع لے جائے گا. رسک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ رسک ڈھونڈو. جی. اگر ہم یہاں بیٹھ جائیں اور ہمارے سامنے پلیٹ ہو اور ہم کہہ دیں گے کہ ہاں ہم سے اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، تو یہ نوالا خود بن گیا، خود ہمارے منہ میں چلا جائے گا. کیا پاسبل ہے؟ امپاسبل. ہم اس ڈر سے گھر کے باہر نکلیں گے، گھر کے باہر نکلیں گے ہمارا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو کیا یہ پاسبل ہے؟ پاسبل نہیں ہے. ہم بزنس یوں نہیں کرتے کہ ہمیں رسک ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا. کیا یہ پاسبل ہے؟ جب اتنا کنزرویٹو ہو کے کھیلیں گے کیسے پاسبل ہے؟ ٹھیک ہے، تو سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ آپ خود. جی. If you are unable to take decision for yourself، اگر آپ اپنے لیے فیصلہ خود نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی مدد اس وقت تک نہیں کرتا جب تک وہ قوم اپنی مدد خود نہ کرے. جی، بہت ہی اچھی بات بتائی ناظرین ہمارے فواز صاحب نے کہ آپ کو اپنی مدد خود کرنی پڑے گی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. سب سے زیادہ ضرورت ہے آپ کو اپنے اندر یقین رکھنے کی، ایک اس آئیڈیا کی جس آئیڈیا کے اندر آپ کو سب سے زیادہ یقین ہے. اگر وہ آئیڈیا آپ کے پاس ہے اور یقین آپ کا آپ کے اندر ہے تو آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو آئیے مزید آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو. فواز صاحب بہت ہی اچھی آپ نے بات بتائی ہے کہ ایک آئیڈیا اور اس کے اندر یقین. پھر آگے بتائیے سر. دیکھیے آگے چیزیں خود بخود شیپ ہونا شروع ہو جائیں گی. اوکے. میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جو بزنس میگزینس ہیں، انٹرنیٹ پہ بہت مٹیریل موجود ہے، اسلامک بھی، نان اسلامک. نان اسلامک سے مطلب یہ نہیں کہ وہ حرام کی طرف والا، نان اسلامک سے مراد یہ کہ جو نان اسلامک اسکالرس نے لکھا ہے، جو ان لوگوں نے لکھا ہے جو بزنس کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. میں ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ اسٹارٹنگ میں آپ کو پہلے خود پریپیئر ہونا پڑے گا. یو نیڈ ٹو پریپیئر یور سیلف کہ آپ کو خود اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا کہ ہاں کیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں بزنس شروع کر سکتا ہوں، کیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میرے پاس آبزرونگ پاور ہے، محسوس کرنے کی چیزوں کو پاور ہے، کیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکوں. ایگو میرے اندر ختم ہونی چاہیے، ایگو میرے اندر ختم ہونی چاہیے. یقین مانیے 99% فیلئر کا کیس ایگو ہوتا ہے. جی بالکل صحیح. میرے سپلائر نے مجھے آج ایسے بات کری، میرے بائر نے مجھے دھیان نہیں دیا، میں نہیں کرتا ان کے ساتھ ٹریڈ. آپ ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرو گے، دنیا میں تو رہنا ہے نا، یہ لوگ بھی دنیا میں رہیں گے، آپ بھی دنیا میں رہیں گے. لیکن آپ کی ایگو شاید بیچ میں آ گئی تھی جس نے آپ کے سپلائر سے آپ کے کانٹیکٹ ختم کرا دیے، آپ کے بائر سے آپ کے کانٹیکٹ ختم کرا دیے، مارکیٹ میں آپ کی ریپو ختم کرا دی، آپ کی عزت جو آپ نے بنائی تھی وہ ختم کرا دی. ٹھیک ہے، ایگو ختم کرنی چاہیے. اور اسٹارٹنگ میں جو لوگ ایسپیرنٹس ہیں، جن لوگ کو شروع کرنا ہے، میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ سکسیس سٹوریز پڑھا کریں. ہر سکسیس سٹوری میں کہیں نہ کہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا بزنس، آج ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری کا کوئی بزنس کیوں نہ ہو، وہ ایک چھوٹے سے کمرے سے شروع ہوگا. اس نے شروع میں ویب سائٹس نہیں بنا لی ہوں گی، اس نے شروع میں بڑی بڑی بلڈنگز نہیں کھڑی کر لی ہوں گی. ہاں ایکسپونینشیل گروتھ، اسی کو ایکسپونینشیل گروتھ کہتے ہیں کہ ایکسپونینشیلی اس نے گرو کرا، روزانہ اس نے گرو کرا، اور آج الحمدللہ وہ کہاں پر بیٹھا ہے؟ اللہ کے فضل سے. فواز صاحب آپ نے اس سے پہلے ایک بات کہی کہ بزنس آئیڈیا کو ایکسپلور کرنے کے لیے انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارا مٹیریل پڑا ہوا ہے، میگزینز ہیں، اسلامک میگزینز ہیں، اسلامک طریقے بھی ہیں اور دنیاوی طریقے بھی ہیں. تو میں آڈینس کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، اس پہ تھوڑا سا ہم اور مزید روشنی ڈالنا چاہتے ہیں انشاءاللہ کہ اسلامک بزنس کیا ہوتا ہے، اسلامک میں کون کون سے بزنس الاؤ ہے، اور نان اسلامک بزنس کیا ہوتا ہے، اسلام میں کون کون سے بزنس الاؤ نہیں ہے. دیکھیے ہر وہ کاروبار جو سماج میں کسی طریقے سے بگاڑ پیدا کرے، اوکے، برائی کو بڑھاوا دے، اوکے، ٹھیک ہے، بگاڑ پیدا کرے، برائی کو بڑھاوا دے، جس سے سماج میں گندگی پھیلے، اوکے، وہ بزنس نان اسلامک یعنی کہ حرام بزنس میں شمار ہو جائے گا. لسٹ بہت لمبی ہے، جی جی علماء اس پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں اکثر، شاید ہم اس میں آج گفتگو نہیں کر پائیں گے، لمبا وقفہ ہو جائے گا اس میں. لیکن ہر وہ بزنس جو غلط ہے، جی گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، سماج میں بگاڑ پیدا کرتا ہے اور گندگی پھیلاتا ہے، وہ بزنس نہیں کرنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے. بہت اچھی بات بتائی ناظرین. جیسا کہ آپ نے سنا کہ بہت ہی مختصر انداز میں، بہت ہی کم الفاظوں میں فواز صاحب نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اسلامک بزنس کون سا ہوتا ہے، نان اسلامک بزنس کون سا ہوتا ہے. ہر وہ کام جس کے کرنے سے، وہ بزنس جس کے کرنے سے معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر برائی پھیلتی ہے، وہ اسلامک نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی کام اگر آپ شروع کر رہے ہیں اور آپ کے دل میں ذرا سے بھی کھٹک پیدا ہوتی ہے، ذرا سے بھی آپ کے دل میں شنکھا آتی ہے، سنکوچ ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنے سے سماج بگڑتا ہے، تو یاد رکھیے وہ اسلامک نہیں ہو سکتا. آپ رہنمائی لے سکتے ہیں مزید علماء سے اس کے اوپر. تو آئیے فواز صاحب سے پوچھتے ہیں اگلا سوال. فواز صاحب یہ بتائیے کہ شروع کیسے کیا جائے؟ دیکھیے میرے 5 پرنسپلز ہیں
جی جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ضروری ہیں کسی بھی انسان کے لیے جب وہ اپنا کاروبار شروع کرے گا. اس میں 3 پرنسپلز ایسے ہیں, 3 اصول ایسے ہیں جو کاروبار شروع کرنے سے پہلے ہیں. جی ایک جس وقت آپ شروع کریں گے اس وقت, اور 2 شروع کرنے کے بعد. جی اس کو سمجھتے ہیں. پہلا پرنسپل آبزرویشن. سب سے پہلا پرنسپل, سب سے پہلا اصول آبزرویشن, محسوس کرنا. میں بار بار یہ چیز بولتا ہوں کہ آپ جب تک ایک گڈ آبزروینٹ نہیں بن سکتے, ایک اچھے آبزروینٹ, ایک اچھے دیکھنے والے, سمجھنے والے نہیں بن سکتے, تب تک آپ بزنس شروع نہیں کر سکتے. آپ کو اپنی آنکھیں کھول کے رکھنی ہے 24 آورس. آپ کو اپنا دماغ کھول کے رکھنا ہے ٹو آئیڈیاز, غلط باتوں کے لیے نہیں, ٹو آئیڈیاز. کہ ہاں دیکھیے, جب ایک بار آپ کے اندر وہ اسپارک پیدا ہو جائے گا نا, وہ چنگاری آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ مجھے بزنس کرنا ہے, چاہے کچھ ہو جائے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. مجھے بزنس کرنا ہے. آپ کو اس کے لیے آبزروینٹ بننا ضروری ہے. آپ کو دیکھنا ضروری ہے کہ کون کیسے کیا کب کر رہا ہے, میرے مواقع کب آئیں گے. کوئی بتانے والا نہیں آئے گا. آپ بڑی بڑی سیمینارز میں جاتے ہیں, بڑی بڑی فیس ادا کرتے ہیں ان کو. سیمینار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے لاکھوں میں اور ہزاروں میں وہ چارج کرتے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ کیا کر کے جاتے ہیں. اگر آپ کریٹیکلی اور سیریسلی اس کا انالیسس کریں گے تو شاید آپ جہاں تھے آپ وہیں پر ہیں, آپ کے اندر کوئی چینج نہیں آیا. تو چینج کمز فرام ان سیلف, اپنے اندر سے آپ کا چینج آئے گا. جب تک وہ چیز آپ آبزرویشن کو پریکٹیکلی نہیں لے کے آئیں گے, آپ دیکھیں گے نہیں کہ اچھا آج وہ اسٹارٹ اپ اوپر ہو گیا, آج وہ نیا کاروبار شروع ہو گیا, آج فلانا انسان نے نیا کاروبار شروع کرا, اس نے کیا کرا, اس کی اسٹریٹجی کیا ہے, اس نے کیا چیز اپلائی کری اپنے بزنس میں جو آج اس کی ملٹی ملین کمپنی بن چکی ہے. تو پہلا اصول ہے آبزرویشن. دوسرا اصول انڈرسٹینڈنگ, لرننگ. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں خالد بھائی, کہ کیا ایک آدمی جو 12th کرتا ہے, اس کے بعد بیچلرز کرتا ہے, ماسٹرز کرتا ہے, کیا اس کی لرننگ ختم ہو جاتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی ہے نا. اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اب ہم نے ماسٹرز کر لیا, MBA کر لیا یا B.Tech کر لیا, ایز دا کیس میں بھی کچھ بھی کر لیا, اب ہم پڑھائی کر چکے ہیں, ہماری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے. معاف کیجیے گا, پڑھائی کبھی مکمل نہیں ہوتی. ماں کی کوکھ سے لے کے قبر کی گود تک پڑھائی آپ کی جاری رہے گی, لرننگ آپ کی جاری رہے گی. اور یہی ہمارا دوسرا اصول ہے, انڈرسٹینڈنگ, لرننگ. اور لرننگ آدمی وہی کر سکتا ہے, سیکھ وہی سکتا ہے جس کے اندر سیکھنے کی اچھا ہو, جس کے اندر سیکھنے کی خواہش ہو. اور سیکھ وہی سکتا ہے جس کے پاس ایگو نہیں ہو. ایگو کا کوئی کام نہیں ہے, ایگو کا کوئی کام نہیں ہے. آپ نے آبزرو کرا ایک آئیڈیا, آپ کو آئیڈیا بہت اچھا لگا, بہت پسند آیا, بہت ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت اچھا آئیڈیا ہے, بالکل چلے گا, بوم کرے گا مارکیٹ میں, بہت پیسے کمائیں گے. لیکن آپ نے اگر انڈرسٹینڈ نہیں کرا, اگر آپ نے لرن نہیں کرا, اگر آپ نے سیکھا نہیں, کتنے % چانسز ہیں کہ وہ سکسیس ہو جائے گا؟ سیکھنا بہت ضروری ہے. آج ایک آدمی آتا ہے, وہ کچھ ہوٹل کا کنسپٹ لے کے آتا ہے, کل کو کوئی ایک دوسرا آدمی آتا ہے, وہ ای کامرس کا یعنی کہ ویب سائٹ کے تھرو شاپنگ کرنے کا کنسپٹ لے کے آتا ہے. میں بھی کچھ ایسی کرتا ہوں, میں بھی ویب سائٹ ڈیولپ کرتا ہوں, میں بھی ایک ایپ ڈیولپ کرتا ہوں. کیا چل جائے گا؟ جب تک آپ نے اس کی باریکیاں نہیں سمجھی, جب تک آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرا کہ یہ چیز کیا ہے. تو سیکنڈ پوائنٹ از, دوسرا جو ہمارا نقطہ ہے وہ انڈرسٹینڈنگ, لرننگ. اور لرن آدمی وہی کرے گا جس کے پاس انا, ایگو نہیں ہو. تو ہمیں جب ایک بار ہم نے آبزرو کرا, اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے, انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو لرن کرنے کی ضرورت ہے. اور لرننگ میں نے جیسے بتایا تھا کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پریکٹیکل آپ خود شروع کر دیجیے. تھیوریٹیکل ہم نے بہت پڑھ لیا, آرٹیکلز بھرمار ہے میگزینز میں, آرٹیکلز کی بھرمار ہے ٹیلی ویژن پہ, آرٹیکلز کی بھرمار ہے یوٹیوب وغیرہ پہ, انٹرنیٹ پہ. اب وقت ہے پریکٹیکل کا, پریکٹیکل کرنا. اور پریکٹیکل ضروری نہیں کہ آپ کو ایک بہت بڑا سا کوئی پروجیکٹ لے کے چلنا پڑے گا. چھوٹے سے شروعات, چھوٹے سے آپ اپنے محلے سے شروع کریے, اپنی لوکیلٹی سے شروع کریے, اپنی سوسائٹی سے شروع کریے. چلیے تھوڑا سا اور بڑھا لیتے ہیں, اپنے شہر سے شروع کریے, دیکھیے اس کی فیزیبلٹی کیا ہے, کتنا ہی فیزیبل پروجیکٹ ہے, کتنا اس سے مجھے اچھے آؤٹ کمس مل سکتے ہیں, اچھے نتائج مل سکتے ہیں, اس سے خود آپ کو انشاءاللہ راستہ ملے گا. جی بہت صاحب 2 پوائنٹ آپ نے بتائے. سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ آبزرو کریں, دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر, اپنے سماج کے اندر آپ کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے, آپ اس میں سے اپنے کہاں سے آئیڈیاز نکال سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے, آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کے دماغ میں ہی آئیڈیا ہے, آپ آئیڈیا باہر سے بھی لے سکتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ آپ نے بتایا لرننگ, آپ کو سیکھتے رہنا کمپلسری ہے, آپ ہمیشہ اس کو سیکھتے رہیے. اور اس کے بعد میں جیسا کہ آپ نے بتایا, تو سیکھنے کے اوپر سے میرا ایک یہ سوال تھا کہ سیکھنے کے لیے کوئی بھی جو اس نے مینجمنٹ کر لیا ہو, MBA کر لیا ہو, اس کے بعد سے اگر وہ کہیں پہ سیکھنے اگر چاہے تو کوئی ایسی خاص انسٹیٹیوٹ یا کچھ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ جا کے سیکھ سکتا ہے؟ بہت سے ایسے ہم نے کاروباری دیکھے ہیں جی جو شاید MBAs نہیں ہیں, جی ہاں, جو شاید B.Tech یا بیچلرز نہیں ہیں, B.Com وغیرہ نہیں ہیں. بہت سے ایسے ہم نے دیکھے ہیں جو شاید 12th بھی پاس نہیں ہیں, جی ہاں, لیکن ایک ایپٹیٹیوڈ تھا, ایک خواہش تھی, ایک بھوک تھی. ٹھیک ہے, آپ کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. کیا ضروری, میں نے پہلے بھی بولا تھا, کیا ضروری ہے ایک سیمینار جا کے اٹینڈ کرنا؟ جی بہتر بات ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ جائیے, کیونکہ آپ کی آبزرویشن پاور بڑھے گی, وہاں پر ویوز ملیں گے آپ کو اٹینڈ کرنا چاہیے. لیکن کیا وہی طریقہ ہے؟ بہت سے ایسے بزنس ہاؤسز ہیں, خاص طور پہ بزنس مین ہیں, کاروباری ہیں, جنہوں نے کوئی سیمینار اٹینڈ نہیں کری, آج وہ خود سیمینار جا کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے,
تو یہ 2 پوائنٹ ہمارے ہو گئے. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ میں جو بولوں گا کہ میں نے بولا تھا نا کہ میں 5 پوائنٹ کی انشاءاللہ ڈسکشن کروں گا. 2 بزنس شروع کرنے سے پہلے آبزرویشن اور انڈرسٹینڈنگ اور لرننگ, 2 پوائنٹ یہ ہو گئے. تیسرا پوائنٹ ایپلیکیشن, جو آپ نے آبزرو کرا, جو آپ نے لرن کرا, جو آپ نے انڈرسٹینڈ کرا, اب اسے اپلائی کرنے کا وقت آ گیا. اسے اپلائی کرنا ہے, اسے یو ہیو ٹو پٹ انٹو پریکٹیکل, آپ کو اسے پریکٹیکلی لانا ہے. اب ایشوز پھر شروع ہو جائیں گے, پیسہ نہیں ہے, لیگل کام کون دیکھے گا, اسٹاف کون ہائر کرے گا, ٹیکس کا کیا مسئلہ ہوگا, بزنس ماڈل میرا کیسا ہوگا. پھر میں وہی بات بولوں گا, اسٹارٹ فرام اے پائلٹ فیز, چھوٹے سے شروعات کریے. کوئی ٹیکس کا رجسٹریشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی اگر انکم ڈیورنگ دا ایئر اگر ٹیکس سلیب کو پہنچے گی تو ٹیکس لگے گا نا. 20 لاکھ روپے تک تو گورنمنٹ ویسے چھوٹ دیتی ہے الگ الگ اسٹیٹس میں جی ایس ٹی وغیرہ رجسٹریشن کے لیے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ چھوٹے سے شروع کریں گے کوئی بھی بزنس آئیڈیا, فور دا ٹائمنگ شروع کر کے دیکھیے, فیزیبلٹی رپورٹ دیکھیے. آپ 10 بار گریں گے لیکن گرنے کے بعد اٹھنے کی قوت آپ کے اندر ہونی چاہیے. اگر جذبہ مضبوط ہوگا آپ کے اندر تو آپ گرنے کے بعد میں پھر سوچیں گے نہیں. اگر جذبہ مضبوط ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اٹھیں گے. بالکل. اور تھرڈ پوائنٹ اسی کے ساتھ میں اس کا انشاءاللہ اختتام کروں گا کہ اپلیکیبلٹی, اپلیکیشن. اب آپ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کیجیے, ضرور مدد لیجیے اپنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی, مینجمنٹ کنسلٹنٹس کی, لائرس کی, اور ان کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ ڈیولپ کریے, ان کے ساتھ اچھے ٹرمز, ان کے تعلق اچھے ڈیولپ کریے, کیونکہ یہی لوگ آپ کو آگے چل کے بزنس میں مدد کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ چوتھا پوائنٹ, جب ہمارا بزنس شروع ہو جائے گا, اور 5واں پوائنٹ اس کے بعد, یعنی کہ جب بزنس شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی پرابلم آ جاتی ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ. جی, اس سے سپلائر سے, وینڈر سے, جہاں سے مال آ رہا ہے, جہاں سے گڈز آ رہے ہیں, اور بائر سے, اور انٹرنل سٹاف میں بھی. چوتھا پوائنٹ, کانفلکٹ ریزولوشن. آپ کو بہترین اخلاق کے ساتھ, بہترین کردار کے ساتھ بزنس کرنا ہے. میں نے کیا بات بولی؟ آپ کو بہترین اخلاق کے ساتھ اور بہترین کردار کے ساتھ بزنس کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں داخل ہو, ویسے تو بہت سے لوگ ہوں گے, لیکن ایسی کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے؟ دھیان سے سنیے گا, ایسی کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے لوگ جنت میں سب سے زیادہ تعداد میں داخل ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے پتہ ہے کیا کہا؟ تقوی اللہ و حسن الخلق, اللہ کا تقوی اور بہترین اخلاق. تو یہی چیز تو بزنس میں اپلائی کرنی ہے. آج کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیے, وہ لوگ تو مسلم بھی نہیں ہیں. بہترین اخلاق, جی بہترین اخلاق. ہمارے ساتھ کیا پرابلم آ گئی؟ ایگو. اگر ایگو ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا. اور کانفلکٹ ریزولوشن کا سب سے اہم مدعا ایگو ختم ہونی چاہیے. کانفلکٹ ریزولوشن کا سب سے اہم نقطہ, آپ اوپن ہونے چاہیے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے. آپ اوپن ہونے چاہیے. اگر کبھی کچھ کھٹپٹ ہوتی ہے آپ کے سپلائر سے, آپ فوراً اپنے آپ کو سرنڈر کر دیجیے, چلیے صاحب میری غلطی ہے, میں اپنی غلطی مانتا ہوں. بائر سے ہوتی ہے, میری غلطی ہے. اگلی بار اس کا دل خود مائل ہوگا, اور آپ کی امیج, آپ کی رسپیکٹ, آپ کی اکاؤنٹیبلٹی مارکیٹ میں, آپ کی جو ایک بات ہے جسے کہتے ہیں, وہ بڑھے گی مارکیٹ میں. اور لاسٹ پوائنٹ میرا, کوآپریشن یا کوآرڈینیشن. ٹھیک ہے, آپ جس سماج سے آتے ہیں, آپ جس سوسائٹی سے آتے ہیں, ظاہر آپ سوسائٹی کے ریسورسز کا استعمال کر کے ہی اپنا بزنس چلا رہے ہیں. آپ جو ہیں سوسائٹی کے ریسورسز کا استعمال کر کے, اس کے وسائل کا استعمال کر کے اپنا بزنس چلا رہے ہیں, اپنا کاروبار چلا رہے ہیں. تو لہٰذا ان وسائل کا آپ کو کچھ نہ کچھ پے بیک تو کرنا پڑے گا نا. جی, آپ سوسائٹی سے آ رہے ہیں, آپ کو سوسائٹی نے انوائرمنٹ دیا کام کرنے کے لیے, آپ کو اور لوگوں نے مدد کی کام کرنے کے لیے. آپ کو اگر کوئی انویسٹر ہے تو اس نے آپ کو انویسٹمنٹ دیا کام کرنے کے لیے, وہ آپ کے ساتھ شرکت میں آ گیا, پارٹنرشپ میں. آپ کے پارٹنرز ہیں, آپ کے امپلائیز ہیں, تو ان سب کے ٹورڈز آپ کی ایک ریسپانسبلٹی ہے, ان سب کے لیے آپ کی ایک ریسپانسبلٹی ہے. تو وہی چیز کوآپریشن کی ہے. آپ جو بزنس کر رہے ہیں وہ بزنس آپ کے لیے نہیں ہے, کیونکہ مال جو کمایا وہ اللہ کا مال ہے, اللہ نے آپ کو دیا, اور مال کے ساتھ اللہ نے اکاؤنٹیبلٹی دی, ریسپانسبلٹی دی. آپ کی اکاؤنٹیبلٹی طے کری, آپ کی ذمہ داری طے کری, تو آپ کو وہ چیز بھی, وہ رول بھی عطا کرنا پڑے گا انشاءاللہ. تبھی آپ ایک سکسیسفل بزنس مین بن پائیں گے. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا فواز صاحب نے 5 پوائنٹس بتائے ہیں. ان 5 پوائنٹس پہ اگر ہم نظر رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ایک سکسیسفل بزنس مین بن سکتے ہیں, جس کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو آبزرو کرنا ہے. سیکنڈ پوائنٹ ہے آپ کو لرن کرنا ہے. تھرڈ پوائنٹ ہے کہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو اپلائی کیسے کیا جائے. اور فورتھ پوائنٹ ہے آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اور ففتھ پوائنٹ ہے کوآپریشن. ناظرین, تو دیکھا فواز صاحب نے کتنے بہترین طریقے سے 5 پوائنٹ ہمیں سمجھائے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ آپ نے ان 5 پوائنٹس کو نوٹ کر لیا ہوگا. تو آئیے اگلا سوال فواز صاحب سے پوچھتے ہیں. فواز صاحب, بزنس مین سکسیس تو ہو گیا, لیکن بہت سارے چانسز ہوتے ہیں اس کے فیل ہونے کے. تو فیل ہونے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں, کیا صورتحال ہوتی ہے, کیوں آدمی فیل ہو جاتا ہے بزنس میں؟ دنیا کا سب سے بڑا روگ کہتے ہیں بیماری کو. جی, دنیا کا سب سے بڑا روگ, کیا کہیں گے لوگ, سماج کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے, ارے میرے پیرنٹس کیا کہیں گے, انہوں نے مجھے کالج میں پڑھایا, اب میں کہتا ہوں کہ مجھے بزنس شروع کرنا ہے. اصل میں ہمارے معاشرے میں ایک تھنکنگ یہ بن گئی, ایک تھاٹ یہ بن گیا ہے کہ میرا بیٹے نے پڑھائی کی ہے نا, تو اسے جاب ہی کرنا ہے.
جی ہاں. تو شاید بھول گئے ہیں کہ جو برکت جو ایکسپونینشیل گروتھ بزنس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, جو تاثیر بزنس میں رکھی ہے, وہ کسی چیز میں نہیں رکھی. جی. آپ اب جاب کر رہے ہیں اور بزنس میں آپ جاب دے سکتے ہیں, تو سب سے پہلا چیلنج جو آتا ہے وہ پیرنٹل پریشر آتا ہے کہ پیرنٹس کیا سوچیں گے. اس کے لیے بہت ساری کاؤنسلنگ ورک شاپس ہوتی ہیں مختلف جگہوں پہ, نہیں تو آپ خود سمجھائیے, کنونس کرنے کی کوشش کیجیے. ایک پہلے پائلٹ فیز پہ کام شروع کریے, ان سے مشورہ لے کے, ان کی کنسنٹ لے کے, ان کو کانفیڈنس میں لے کے, میں رادر آئی شوڈ سے ان کو کانفیڈنس میں لے کے ایک پائلٹ فیز پہ, اور جب وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے یا اس کی کامیاب ہونے کے امکانات زیادہ ہوں لرننگ فیز میں, میں بھی نہیں بولتا کہ آپ بڑا کاروبار شروع کر دیں, اور اللہ سے دعا کریے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا. دوسرا, میں نے بزنس شروع کرا, دعوے ہم اصل میں شروع میں بہت بڑے بڑے کر دیتے ہیں, لیکن کامیاب انسان کا راز کامیابی کا یہ ہے کہ جب تک وہ کام کو اختتام نہیں کر دیتا, انجام تک نہیں پہنچا دیتا, تب تک وہ اپنے راز, اپنی باتیں مارکیٹ میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو ایک تو چیز یہ کہ کیا کہیں گے لوگ, سائیکولوجیکل فیکٹر پڑتا ہے, اور جب تک آدمی خود پریپیئر نہیں ہو پاتا نا کہ لوگ کیا کہیں گے, میں کیسا کاروبار شروع کروں گا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کوئی فیکٹر نہیں ہے اس کے علاوہ. اف یو آر کانفیڈنٹ, اگر آپ بہت کانفیڈنٹ ہیں انشاءاللہ, اگر آپ نے اس چیلنج کو کیٹر کر لیا, کاؤنٹر کر لیا, اس سے مقابلہ کر لیا کہ لوگ کیا کہیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ انشاءاللہ یہ سارے چیلنجز کو جو اس کے بعد آئیں گے بہت آسانی سے نکل جائیں گے. بہت بہت شکریہ. کیا کہیں گے لوگ, سب سے بڑا ہے روگ. تو ناظرین, کیا کہیں گے لوگ, سب سے بڑا ہے روگ. اس کو آپ کو اپنے اندر سے دور کرنا پڑے گا. لوگوں کا تو کام ہے کہنا, وہ تو کہتے رہیں گے, لیکن آپ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کیجئے. اپنا جو کام آپ جو شروع کرنا چاہتے ہیں, جو بزنس کو شروع کرنا چاہتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ اسے بہت بڑے بزنس, بہت بڑے لیول پہ شروع کیجئے, آپ چھوٹے لیول سے شروع کر سکتے ہیں اس کو. اور میں گزارش کروں گا ہمارے پیرنٹس سے, ہمارے بزرگوں سے, کہ آپ اپنے بچوں کے اندر اس بات کی فکر پیدا کریں, ان کو اس بات کو انہیں سکھائیں کہ بزنس کرنا زیادہ فائدے کی چیز ہے. رسک ہوتا ہے, ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ رسک نہیں ہوگا, رسک ہوگا, لیکن جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی اگر آپ اس کو سنت طریقے سے اور اسلامک طریقے سے کریں گے. تو ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں فواز صاحب, اور وہ بہت سے نکات کے اوپر اپنی پینی نظر جو رکھتے ہیں ان کے اوپر وہ روشنی ڈال رہے تھے. تو فواز صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, آپ ہمارے اسٹوڈیو کے اندر آئے, بہت اچھی باتیں آپ نے ہمیں بتائیں. ڈیفینیٹلی ہمارے ناظرین اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. تو ناظرین, مجھے دیجیے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. بزنس پوائنٹس کے اوپر, بزنس آئیڈیاز کے اوپر ہم اور روشنی ڈالیں گے. انشاءاللہ نئے بزنس آئیڈیاز اور نئے انٹرپرینورز کو ہم ایسے اچھے بزنس آئیڈیاز بتانے کی کوشش کریں گے جس سے وہ اپنے بزنس کو اور آگے بڑھا سکتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.